جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد یحییٰ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ نواز شریف صاحب نے بلاخر کار جلسہ کر ہی دیا ہے۔ مینار پاکستان پر جو ان کا جلسے کا خواب تھا، جو ان کا یہ خواب تھا کہ وہ جلسہ گاہ کو کچا کچ بھر دیں گے، لاہور پورا امڑ آئے گا اور یہ ایک تاریخی جلسہ ہوگا۔ شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ 76 سالہ تاریخ میں یہ ایک تاریخی جلسہ ہے، لیکن حقائق کچھ اور ہیں۔ حقائق کیا ہیں؟ اگر آپ جلسے کی تصاویر دیکھیں، جلسہ گاہ دیکھیں، پیچھے سارا خالی ہے۔ جو لوگوں کو بار بار بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ رکیں ذرا، آپ صبر کریں، میاں صاحب آنے والے ہیں، لوگ غصے سے باہر چلے جاتے ہیں، لوگ جلسہ گاہ چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر ابھی بہت ساری فوٹیجز وائرل بھی ہوئی، آپ سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں۔ جو نون لیگ نے ایکسپیکٹ کیا تھا، جو لوگوں نے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ شاید اتنی جو ہائپ بن رہی ہے کہ نواز شریف صاحب آئیں گے اور تاریخی استقبال ہوگا، تو وہ تو نہ ہوا، وہ خواب ان کا پورا نہ ہوا۔ اور اس کو اس طرح پیش کرنے کی کوشش کی کہ کوئی بہت بڑا لیڈر آ رہا ہے جس نے بہت سزا کاٹی ہے اور بہت ہی مصیبتیں کاٹی ہیں، اور اب وہ بالآخر پاکستان آ رہا ہے، اس کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئے ہیں، لیکن سٹیٹس اب بھی وہی، ایک ملزم، ایک قیدی۔ جی ہاں، لیکن ان کو جس طرح سہولتیں دی گئی، جس طرح سے میڈیا ایکٹیو رہا، جس طرح سے میڈیا نے بریکنگ نیوز چلائیں کہ دیکھیں جی نواز شریف صاحب آ گئے ہیں، ابھی اپنے جہاز میں بیٹھ گئے ہیں، ابھی لاہور روانہ ہو گئے ہیں، ابھی اسلام آباد پہنچ گئے ہیں، ابھی نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی جلسہ گاہ پہنچ گئے ہیں، ابھی ان کو یہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے، ابھی جاتی عمرہ پہنچ گئے ہیں۔ لمحے لمحے کی اپڈیٹ آپ نے دیکھی میڈیا کی طرف سے دی گئی۔ شاید ہی اتنی عمران خان کو کبھی ملی ہو یہ کوریج، لیکن اس کوریج کے باوجود بھی لوگ ان سے اتنا محبت اور پیار کرتے ہیں کہ لوگ خود بخود ہی جلسہ گاہ آتے ہیں اور جلسہ گاہ کو بھر لیتے ہیں اور ان کا پرتپاک استقبال کرتے ہیں۔ اب نواز شریف صاحب نے لمبا بیان کیا اور وہی بیانیہ، وہی گلے، وہی شکوے، وہی آرزو۔ گلے شکوے تو انہوں نے ظاہر سی باتیں کی ہے، 4 سال جو انہوں نے گزارے، جو ان کے دل پر جو باتیں تھیں وہ تو انہوں نے کی، لیکن وہ اپنا وہ بیانیہ بھول گئے کہ احتساب ہو۔ وہ 3 ججز اور 2 جرنیل جو تھے، ان کا جو احتساب کی بات یہ کرتے تھے، وہ آخرکار انہوں نے نہیں کی، وہ بات انہوں نے نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا ہے اور انتقام نہیں لینا چاہتے۔ تو اس طرح سے لگ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بس میں انتقام کی سیاست نہیں کروں گا، ہم سب مل کر ساتھ چلیں گے۔ اور انہوں نے یہ شعر بھی کیا کہ وہ اگر میں دوسرا مصرع آپ کو سنا دیتا ہوں کہ اگر وہ میری طرف دیکھیں تو میں سلام کروں۔ تو مطلب یہ بھی، اگر آپ اس کو اس نظر سے دیکھیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ایک اشارہ تھا کہ اگر وہ میری طرف دیکھے تو میں سلام کروں۔ میاں صاحب کو یہ پتہ ہے وہ ان کی طرف نہیں دیکھ رہے، لہٰذا اگر اسٹیبلشمنٹ ان کی جانب دیکھتی ہے تو پھر میاں صاحب بھی کہیں گے کہ جی حضور فرمائیے کیا کرنا ہے۔ تو اب یہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نواز شریف ہی اگلے وزیر اعظم ہوں گے، اور جاوید چودھری صاحب تو اس معاملے میں بہت تیز ہے اور بہت ہی آگے نکل گئے۔ انہوں نے آتے ساتھ ہی یہ ویڈیو اپلوڈ کر دی یوٹیوب چینل پر اور کہا کہ نواز شریف ہی اگلے وزیر اعظم ہوں گے۔ بھائی آپ کوئی بندہ پوچھے اس سے، آپ کو کس طرح پتہ، آپ کیسے یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ ایک آنے پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس وہ وزیر اعظم ہوں گے، اور جتنے بھی صحافی برادری ہے، جو لوگ اپنا ایک نظریہ رکھتے ہیں وہ تو ایک سائڈ کھڑے ہیں، لیکن وہ صحافی جو کہتے ہیں کہ نواز شریف کے لیے آنا مشکل ہوگا اور یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ آج ایسے بات کرنے لگے کہ جیسے بہت ہی تاریخی استقبال ہوا ہے نواز شریف صاحب کا، اور پتہ نہیں کیا کچھ وہ فتح کر کے آ گئے ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں۔ اب ایک اور انٹرسٹنگ بات، نواز شریف نے کہا کہ میں انتقامی سیاست پر یقین نہیں رکھتا اور انتقامی سیاست کے لیے نہیں آیا میں، ٹھیک ہے یہ بات اپنی جگہ، لیکن انہوں نے باتوں باتوں میں اب بہت سی صحافی برادری یہ بھی کہتے کہ دیکھیں نواز شریف نے آج کسی پر تنقید نہیں کی۔ میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں کیوں نہیں کی، عمران خان صاحب پر کی انہوں نے، باتوں باتوں میں کی ہے، اور وہ بھی ایسے کی ہے کہ کہا کہ میں کسی کی طرح تسبیح ہاتھ میں نہیں رکھتا، میرے پاس بھی تسبیح ہے لیکن کسی کے سامنے وہ میں نہیں کرتا اور عبادت نہیں کرتا۔ تو یہ بھی ایک ان پر تنقید کی ہے۔ بھائی ان کا اپنا دین ہے، آپ کا اپنا ہے،
ٹھیک ہے، آپ اپنے قبر میں جائیں گے، وہ اپنے اعمال کا حساب دیں گے۔ تو یہ تنقید انہوں نے کی۔ اور دوسری بات مطلب یہ اس طرح سے شو کر رہے تھے کہ دوبارہ سے میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے حاضر ہوں، اور میری طرح نیک تو کوئی ہے ہی نہیں اس فیلڈ میں۔ انہوں نے اپنے خدمات گنوائے، لیکن انہوں نے اپنی ناکامیاں نہیں گنوائی، اپنے وہ ادوار گنوائے، اپنے وہ کام گنوائے جو انہوں نے ایسے کیے ہیں کہ جو واقعی تعریف کے قابل ہے، لیکن انہوں نے وہ کام اور وہ باتیں نہیں بتائیں جس کی وجہ سے ملک و قوم آج پریشان ہے۔ 16 ماہ کی حکومت ہمارے سامنے ہے، یہ 72-78 بندوں کی یہ کابینہ اور یہ وزارات، یہ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ اور آج انہوں نے کہا کہ خرچے کم کرنے پڑیں گے، تو بھئی آپ کس منہ سے بات کر رہے ہیں؟ پہلے آپ احتساب کا نعرہ لگاتے ہیں، پھر آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ پہلے آپ اپنے وزراء کی تعداد دیکھیں، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں خرچے کم کرنے ہوں گے۔ تو یہ کس قانون کے تحت آپ بول رہے ہیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی۔ تو باتوں باتوں میں عمران خان صاحب پر تنقید بھی کی، اور جیسے ہی آپ ایک دوسری انٹرسٹنگ بات، جیسے ہی عمران خان کا نام لیا انہوں نے، تو جلسہ گاہ میں ایک شور ہوا اور لوگ ایسے جھوم اٹھے۔ تو عمران خان کی میں نام نہیں لینا چاہتا، میں نام نہیں لینا چاہتا، میں نام نہیں لینا چاہتا۔ پھر کہا کہ نہیں 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 نہیں، میں عمران خان کا نام نہیں لینا چاہتا۔ بھائی نام لے لیا اور پھر کہتے ہیں میں نام نہیں لینا چاہتا۔ تو یہ میاں صاحب بہت کنفیوز لگ رہے تھے، سمجھ نہیں آتا کہ بھئی کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی روڈ میپ دیں گے، لیکن انہوں نے اپنے وہی گلے شکوے کیے جو وہ کرتے آ رہے، لیکن اس دفعہ تھوڑا شریفانہ انداز میں، تھوڑا دبا کر انہوں نے وہ باتیں کی جو وہ کھلے عام کرتے تھے۔ تو بس اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔